جبکہ ایسا نہیں ہے، قرآن جو ہے دل پہ نازل ہوتا ہے، اسی لیے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ دل کے اندر بغض کا ہونا، دل کے اندر حسد ہونا، دل کے اندر اس طرح کی دل کی بیماریاں جو ہیں اگر انسان کے دل میں ہوں گی تو اس دل میں قرآن نازل نہیں ہوتا، اس میں نہیں اترتا۔ قرآن صاف دلوں میں اترتا ہے، وہ دل جو معصوم ہوتے ہیں، وہ دل جو لوگوں کے لیے برا نہیں چاہتے، جو ہر کسی کے خیر خواہ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر قرآن اپنے راز افشا کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے راز کھولنا شروع کر دیتا ہے، اپنا علم ان کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم نے سیکھنا ہے صحیح طریقے سے، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے دل میں اتر جائے، تو پھر ہمیں اپنے دلوں کو سب سے پہلے صاف کرنا ہوگا، اور اس میں ذہانت جو دماغی طور پہ ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے کئی بار پڑھا ہے کہ قرآن جو ہے وہ دل میں اترتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوہ، تاکہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ پڑتا ہے، یعنی ان کے کانوں میں شائیں شائیں کی آواز ہی آ رہی ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا بولا جا رہا ہے، اور کیا یہ آواز جو ہے یہ کیسی ہے۔ ان کو وہ جملے سمجھ نہیں آتے، ان کو وہ باتیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ دل صاف نہیں ہوتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، یعنی ان کے دل چونکہ متنفر ہیں، ان کے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ سارے جذبے جو تھے کافروں کے جاگ گئے تھے نا، جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، تو کافر جو تھے ان کے دلوں کے اندر بغض اور حسد بڑھ گیا آپ کا، اور کہنے لگے کہ یتیم بچہ، یتیمی کی حالت میں پرورش پانے والا آج جوان ہو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سب کا سردار ہوں، میں تم سب کا امام ہوں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پیچھے ہم نے پڑھا ہے، آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کو مکہ اور طائف میں سے کوئی رئیس شخص نہیں ملا تھا امامت دینے کے لیے کہ اس یتیم شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا امام بنا دیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں ان کی وجہ سے ان کے دل میں حسد آ گیا، بغض آ گیا، نفرت آ گئی، حالانکہ اعلان نبوت سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ یکسر بدل گئے۔ تو یہی اللہ فرمانے ہیں کہ اگر آپ ان کو بلائیں گے بھی ہدایت کی طرف تو وہ ہدایت نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا جبکہ ہم نبی کے اتنے بڑے دشمن ہیں، ہم حاسد ہیں، ہم نفرت کرتے ہیں، ہم اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ تیرا رب جو ہے بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے، بڑی وسیع رحمت ہے اس کی۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ ان کو لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے فوراً سزا دینے لگے تو لوگوں کے پاس توبہ کا وقت ہی نہ ہو، مہلت نہ ملے ان کو، اور فوراً جو ہے ان کو ساتھ ساتھ ختم کرتا جائے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو ہے بخشش فرمانے والا ہے، پردہ پوشیاں فرمانے والا ہے، مواقع میسر فرمانے والا ہے، وہ موقع دیتا ہے کہ انسان جو ہے ہو سکتا ہے پلٹ آئے، ہو سکتا ہے اس گناہ کے بعد شرمندہ ہو جائے اور آئندہ جو ہے توبہ طائب ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ہر کسی کے لیے ایک وعدہ کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو 100 سال کے بعد عذاب آنا ہے تو اس کو 50 سال کے بعد ہی آ جائے۔ اس نے ہر کسی کی ایک عمر رکھی ہے، ہر کسی کا ایک وقت رکھا ہے، کسی کے اوپر 20 سال کے اندر ہی وہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کسی کی پکڑ فرما لیتے ہیں، اور جو چیزیں کسی کے اوپر 60 سال کی عمر میں بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ہے کہ ہر کسی کے لیے اس نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، کسی کو سمجھانے کے لیے، کسی کو سزا دینے کے لیے، تو ہر کسی کا وقت مقرر ہے۔ اس لیے وقت مقرر سے پہلے اگر لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں
گناہ کرتے رہتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ ان کو پکڑتا نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پکڑے گا ہی نہیں، بلکہ جب وقت آئے گا تو پھر وہ پکڑے گا۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور وہ وقت جب پہنچ جائے گا تو اس سے پہلے ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، یعنی اس سے ورے، اس سے آگے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی کہ وہ اس وقت سے مہلت پا کے کسی اور جگہ پہ پہنچ جائیں، تھوڑا سا اور وقت مانگ لیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور پھر مثال دی مکہ کے آس پاس کی بستیوں کی، جیسا کہ قوم لوط کی بستی ہم نے پڑھا ہے، ان کا گاؤں جو تھا، ان کی جو بستی تھی جہاں پہ وہ آباد تھے، وہ بھی مکہ کے ساتھ ہی تھی۔ قوم شعیب بھی، یہ ساری بستیاں مکہ کے آس پاس تھیں۔ مکہ والے جب سفر کے لیے نکلتے تھے تو ان بستیوں سے گزر کے، ان جگہوں سے گزر کے آیا جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، ان کے بھی ہم نے وقت مقرر کیا ہوا تھا، ان کے بھی وعدے کا وقت تھا، اور جب وہ وقت پہنچ گیا تو ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے جو وقت موجود ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اب تک میرے پہ عذاب نہیں آیا تو اب آئے گا ہی نہیں۔ تو یہ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو بس ہر بستی کا، ہر شہر کا، ہر ملک کا بھی یہ معاملہ ہے، اور فرداً ہر انسان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے مہلت ملی ہوئی ہے اور مجھ سے رب راضی ہے، میرے اوپر کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا، میں جیسے چل رہا ہوں ویسا چلتا رہوں گا۔ تو اس سوچ کی وجہ سے وہ تب تک گناہ کرتا رہتا ہے جب تک اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی سخت والی پکڑ نہیں آ جاتی، اور پھر جب پکڑ آ جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، پھر اس کو کوئی منزل نظر نہیں آتی، پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر تو موت کی صورت میں ہو تو پھر تو جہنم سیدھا اس کا ٹھکانہ ہے، اور اگر زندگی کے اندر ہو تو پھر بھی جو ہے کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے گناہگار تو ہر انسان ہے، لیکن توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار جو ہے اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اللہ سے، آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں۔ تو وہ جو توبہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی استغفار کرنے والا ایسا ہے۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہوتا ہے نا، توبہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بار اللہ سے معافی مانگی ہے، پھر اس گناہ کی طرف لوٹے نہیں دوبارہ، پھر یہ نہیں کہا کہ بھی چلو کل توبہ کی تھی آج پھر سے گناہ کر لیتی ہوں، ایسا نہیں کرتا، بلکہ توبہ کرتا ہے، گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہے تو پھر پکا شرمندہ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کی طرف لوٹتا نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو گناہ ہم مستقل طور پہ کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے، چاہے وہ جھوٹ بولنے کی شکل میں ہو، چاہے وعدہ خلافی ہو، چاہے زنا ہو، چاہے نماز نہ پڑھنا ہو، چاہے روزہ نہ رکھنا ہو، کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا جو گناہ ہے اگر مسلسل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے اپنی رحمت سے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ایسا بنا لیں جو ان کو پسند ہے۔